سب سے پہلے نا اس کے اندر نا ایک بات آئی ہے کہ جو پہلے وہ ریچ والی بات ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جو ریچ ہوتا ہے نا یہ مری ہوئی چیز نہیں کھاتا. سب نے توجہ کرنی ہے ریچ جو ہے اب اس کے اندر ایک تو آپ کو یہ سبق ملے گا کہ اگر کبھی سچ مچ میں آپ سب کا ریچ کے ساتھ سامنا ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اور دوسرا ہمیں سبق ملے گا کہ جو اس کہانی کا اخلاقی سبق یا عنوان. اب اس کو پہلے نا ایک بار ایسے ہی پڑھتے ہیں پھر ہم اپنے الفاظ میں پڑھیں گے. کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے. ایک دفعہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں جنگل آیا اور وہ آرام کے لیے لیٹ گئے. اچانک سامنے سے ایک ریچھ نمودار ہوا. بچو جنگل ہے نا جنگلی جانور تو آزادی سے گھومتی ہیں بلا خوف و خطر بلکہ وہ تو ادھر کے مالک ہوتے ہیں. وہ انسان جب جنگل میں جاتا ہے وہ ڈر ڈر کے پھرتا ہے. ان کا تو عام روٹین کا کام ہوتا ہے. تو ریچھ آیا. اب جنگلی جو جانور ہیں انہوں نے کوئی دکان سے تو نہیں چیز کھانی. ان کو فری نظر چھوٹا جانور خرگوش نظر آ جائے انسان نظر آ جائے اس کی وہ شکار کر لیتے ہیں. انسانوں کو بھی وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کو بچنے کا طریقہ آتا وہ ہم اس میں دیکھیں گے. اور ان کی طرف آنے لگا. بچوں ریچھ جا رہا تھا نا اس کو بھوک لگی تو اس نے کہا دو شکار آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان کی طرف جاؤں ان کے اوپر حملہ کرتا ہوں. اور جو ہے نا کیونکہ اس کے پنجے بہت زیادہ موٹے بھی ہوتے ہیں ناخنوں والے بھی ہوتے ہیں. مطلب پکڑ لیا تو اس کا جبڑا بھی وہ آپ کی سمجھ لو کہ یا تو وہ گوشت کاٹ لے گا یا وہ مطلب آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے. دونوں میں سے ایک دوست بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا. تو دو دوست جا رہے ہیں نا تو سامنے سے ریچھ آیا. ان میں سے جو ایک دوست تھا وہ تھوڑا چلاک تھا اس کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا. اس نے دوڑ لگا اس نے کہا ریچھ آ گیا پکڑ لے. وہ فوراً درخت پہ چڑھ گیا. اس نے کہا میں تو اپنی جان بچاؤں. اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرے جو دوست ہے جو چھوٹا ہے جو تھوڑا ویک ہے جس کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا اس کا کیا ہوگا. نہ اس نے یہ کہا وہ جلدی سے بھاگو ریچھ آ رہا ہے. نہ اس نے بس دیکھا مجھے نظر آ گیا میں تو اپنی جان بچاؤں. بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا. دوسرا درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا. اب بچہ جو دوسرا دوست تھا نا اس کو درخت پر چڑھنے کا طریقہ نہیں تھا آتا. درخت اونچا تھا لیکن ٹرک ہوتی ہے نا چڑھنے کی. اب اس نے کہا میں کیا کروں میرا دوست بھی مل جائے. اب اس کی ذمہ داری نہ کم از کم اپنے دوست کو اکیلا تو نہ چھوڑے یا اس کو بازو پکڑ کے کہتا یا اس کو منہ سے تسلی دے دیتا کہ وہ جان بچاؤ ریچھ آ رہا ہے. اس نے کہا میں اپنی جان تو بچاؤں. وہ چڑھ گیا درخت پہ. اب دوسرا جو تھا نا وہ وہی تھا جیسے ابھی آپ سارے بچے ہو. وہ کسی دانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک حکمت کی بات سنی ہوئی تھی اپنے کانوں سے جیسے ابھی آپ سن رہے ہو. تو اس کو فوراً وہ مائنڈ میں بات یاد آ گئی اور وہ زمین پر لیٹ گیا اور دم ساتھ لیا. دم ساتھنے کا مطلب جو اگر آپ اپنے ناک پہ فنگر رکھو آپ کو ناک میں سے ہوا باہر آتی محسوس ہوتی ہے. دم ساتھنے کا مطلب ہے بالکل آپ نے سانس روک لینا ہے. آپ کا ناک کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے تو کوئی ہوا نہیں آ رہی سانس نہیں آ رہا. ریچھ اس کے قریب آیا اسے سونگا. ابھی آپ نے ہم نے سیکھا کہ ریچھ مردہ چیزیں نہیں کھاتا مری ہوئی چیزیں نہیں کھاتا. کتا کھا لیتا ہے بلی بھی کبھی کبھی کھا لیتی ہے اگر اس کا کوئی شکار نہ ملا لیکن ریچھ نہیں مری ہوئی چیزیں کھاتا. اور اسے مردہ سمجھ کر آگے چلا گیا. ریچھ نے کیسے پتا چلا کہ یہ مردہ ہے. ریچھ جب بھی اب آپ کے پاس آئے گا یا تو آپ ہل رہے ہو تو وہ سمجھے گا آپ زندہ ہو یا پھر وہ کیسے سمجھے گا اگر آپ لیٹے ہو یا سو رہے ہو نا اپنے بے دہانی سے وہ آپ کے ناک کے پاس آ کے اپنا ناک لگا کے سن کے دیکھے گا کہ اندر سے ہوا آ رہی ہے. اس طرح وہ پتا چلاتا ہے کہ میرا جو شکار ہے زندہ ہے کہ مردہ. اب بچہ اس نے دم ساتھ لیا. کیوں سادہ کبھی اس نے حکمت کی بک کی بات سنی تھی. اس نے دم روک لیا اور ریچھ آ کے سننے لگا اور اس نے اپنا ناک پاس کے اس نے کہا کوئی ہوا نہیں لگتا یہ مرا ہے لیٹا ہے. حرکت تو وہ ویسے نہیں تھا کر رہا. اسے مردہ سمجھ کر آگے چلا گیا. ریچھ کے جانے پر دوسرا دوست نیچے اترا. اس نے کہا جو اوپر چڑھا ہوا تھا اس نے کہا یہ تو معصوم سا ریچھ تھا. کچھ بھی نہیں کہا آرام سے لیٹا ہوا تھا آسانی سے اس کی گردن پہ دندی کاٹ سکتا تھا گوشت کھا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا اتنے آرام سے چلا گیا. میں بھی ڈر گیا. اب بچہ اس کو یاد آ گئی ہم تو پکے دوست ہیں. اس نے کہا کہ دوستی نہ توڑ دے. میں جلدی سے نیچے جاتا ہوں. کہتا اب میں تمہارے ساتھ ہوں میں تو تمہارے ساتھ ہوں. اور پہلے جب چڑھا تھا تب اس کو پوچھا بھی نہیں تھا. ہاں جی تو اس سے ریچھ کے جانے پر دوسرا دوست نیچے اترا اور اس سے پوچھا کہ ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا. بچوں ریچھ اس کو سون سون کے چیک کر رہا تھا کہ زندہ کہ مرا ہوا ہے اس کی سانس آ رہی ہے کہ نہیں. اوپر والا دوست کے وہ حکمت کی بات نہیں سنتا تھا دھیان نہیں دیتا تھا وہ کچھ اور ہی سمجھا.
وہ سمجھا کہ ریچ کے کانوں میں باتیں کر رہا ہے, یہ تو کوئی دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس نے اپنی طرف سے کوئی گیس لگایا اور نیچے آ کے پوچھ رہا کہ تمہارے کان میں ریچ نے کیا کہا تھا, مجھے تو بتاؤ. اس نے جواب دیا, اب اس کو پتا چل گیا کہ میرا دوست جو ہے نا مجھے دھوکہ دے گیا, مصیبت مجھ پہ آئی تو مجھے دھوکہ دے گیا. اکثر دوست ہوتے ہیں نا, کوئی آپ نے چیز کھانی ہے شیئر کر لیں گے, لیکن جب آپ ان سے کوئی چیز مانگو نا وہ کہتے ہیں آج تو میں پیسے نہیں لائی, نہیں یہ جو میرے 20 روپئے میرے چھوٹے بھائی کی ہیں میں نے اس کو گھر جا کے دینے ہیں. اور اگر ابھی آپ کبھی آپ ان کو چھپ کے دیکھو تو دکان سے چیز, مطلب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے. اور شیئرنگ اچھی بات ہے, لیکن تو اس نے جواب کیا دیا, اب جو لیٹا ہوا تھا اس ریچ نے میرے کان میں کہا کہ اس دوست پر کبھی یقین مت کرو جو مصیبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا جائے. یہ چھوٹی سی اس نے اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, مجھے یہ بھی نہیں کہا, حوصلہ بھی نہیں دیا کہ ریچ آ رہا ہے اپنی جان بچا لو, اوپر چڑھ گئے ہو. تو اس نے ریچ نے تو یہ چیک کیا تھا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے, لیکن اس نے اس کو حکمت کی بات یہ بتائی کہ تم درخت پہ چڑھ گئے کہ تو میں تمہارا دوست ہوں, صرف باتوں باتوں تک کی ہوں. اب مصیبت آئی تو تم نے اکیلا چھوڑ دیا, اب تمہیں پتا چلا مصیبت چلی گئی ہے تو تمہیں میری ضرورت پڑ سکتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی. تو تم نے کہا